بخاری شریف کی حدیث، ایک بیچارے بہت تنگ دست اور مقروض آدمی تھے، تنگ دست آدمی تھے، شاید بیٹی کی شادی کرنی تھی ان کو یا اور کوئی کام رہا ہوگا، وہ کسی کے پاس پیسہ لینے کے لیے گئے تھے، کہا بھائی مجھ کو پیسہ دے دو، اور جب میری حاجت اور ضرورت ہو جائے گی تو فلاں تاریخ کو تمہارا پیسہ میں واپس لوٹا دوں گا، فلاں تاریخ کو میں واپس تمہارا روپیہ اور پیسہ لوٹا دوں گا۔ تو اب فلاں بھائی نے دن کو لکھا، فلاں کو لکھا، لکھنے کے بعد میں اس کو دے دیا پیسہ، وہ بھائی لے کر کے آ گئے۔ اب وہ لوٹانے کی جو تاریخ تھی 15 دن کے بعد یا 20 دن کے بعد یا 1 مہینہ کے بعد تاریخ تھی، آج وہ دینے کا دن آیا، لیکن جس دن لوٹانے اور دینے کا جب وقت آیا تھا تو اتنی زوردار بارش ہو گئی، اتنی زوردار بارش ہو گئی کہ جس گاؤں کے اندر جانا تھا اور یہ گاؤں بیچ میں بہت بڑی نہر پڑتی تھی، بارش کی وجہ سے طوفان آیا، پوری کی پوری نہر بھر گئی، جانے اس پار سے اس پار جانے کا راستہ نہیں، جانے کا راستہ نہیں۔ اب یہ چونکہ بیچارہ اللہ کا ولی تھا، اللہ کا یہ دوست تھا، ہماری اور آپ کی طرح نہیں تھا کہ دے دیں گے، آج تو مسئلہ یہ تھا 2 دن میں دے دوں گا، 2 دن تو کیا 100 دن نکل جاتے تب بھی نہیں ملتا، 2 دن تو کیا 100 دن نکل جاتے تب بھی کھا کے بھاگ رہا ہوں کیا، لے لینا، ایسا کر رہا ہوں کیا، ویسا کر رہا ہوں کیا۔ جب لینے کے لیے آتے ہیں تو پتہ نہیں کیا سے کیا کہ بولتے ہیں ایسا ہے ویسا رحم، اور جب پھر واپس دینے کی باری آتی ہے تو اس صورت میں الٹا ہی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ خود گھر کے آنا چاہیے، اب بیچارہ دینے والے خود کچھ بار چکر لگاتا ہے اس کے پاس، خود بار بار جاتا ہے، خود بار آج مل جائے، آج مل جائے، آج مل جائے۔ تو اب وہ اللہ کا ولی تھا بیچارہ، اب جب آج دینے کا وقت آیا، دینے کا وقت آیا تو بہت زوردار بارش ہو گئی، اس پار سے اس پار جانے کا راستہ نہیں، اور راستہ ہی نہیں تھا اس پار سے اس پار کا، لیکن جا کر یہ کھڑا ہو گئے وہاں پر پیسہ لے کر کے، اور کہا جاؤں گا تو کوئی نہ کوئی سہارا مل جائے گا مجھ کو اس پار سے اس پار جانے کے۔ لیکن بیچارہ صبح سے لے کر شام تک وہاں نہر کے کنارے کھڑا رہا، کوئی اسٹیمر، کوئی جہاز مل جائے پانی والا مجھے، میں اس میں بیٹھ کر کے اس پار سے اس پار چلا جاؤں، نہ کوئی جہاز نہ کوئی اسٹیمر، کچھ بھی نہیں ملا، کھڑا رہا کھڑا رہا، اور ادھر وہ انتظار کرتا رہا کہ آج میرا سے وعدہ کر کے میرا پیسہ واپس دینے کے لیے آئے گا، میرا پیسہ آج دینے کے وہ انتظار کرتا رہا، ادھر وہ انتظار کر رہا اور ادھر یہ دینے کے لیے گئے تھا، تو بیچارہ وہ ادھر کھڑا رہا یہ ادھر کھڑا رہا، پتہ ہی نہیں چلا۔ اب یہ صبح سے شام ہو گئی، کوئی ملا نہیں، تو کیا میں نے وعدہ بھی کیا، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدے کو پورا کیا کرو، وعدہ پورا کرنا یہ مومن کی علامت اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، اور فمن وعد خلف فانہ منافق، اور جو وعدہ خلافی کیا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، وہ تو منافق ہوتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والے اپنے وعدے کو وفا کیا کرو، پورا کیا کرو، وعدہ کر لیے تو اس کو پورا کرنا، وفا کرنا، یہ مومن کی علامت ہے، یہ رب نے ہم کو شان عطا فرمائی ہے، ورنہ حدیث نے کہا فمن وعد خلف فانہ منافق، جو وعدہ خلافی کیا کرتا ہے وہ تو منافق ہوا کرتا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں قربان جاؤ، شام تک یہ انتظار کرتا رہا، کوئی نہیں ملا، اب دیکھو نہیں ملا تو اس کو بھی یقین تھا کہ میرا بھائی ہو سکتا ہے انتظار کرا ادھر، ہو سکتا ہے انتظار کرا، جب کچھ نہیں ملا تو ایک اس کو لکڑی ملی، لکڑی، اور لکڑی ملنے کے بعد اس کے اندر اس نے سوراخ کیا، سوراخ کرنے کے بعد میں اس نے جتنی رقم تھی اس سوراخ کے اندر ڈال دیے، اور ڈالنے کے بعد میں اس کو کپڑا وغیرہ سے پہلے تو پیسہ اس کے اندر ڈالا، اور ایک کاغذ ڈالا اس کے اندر لکھ کر کے کہ بھائی السلام علیکم، آپ سے میں نے فلاں دن 10 دن یا 15 دن 20 دن پہلے پیسہ لیا تھا، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا فلاں تاریخ کو دے دوں گا، اور آج ہماری دینے کی تاریخ آئی تو آج اتنی زوردار بارش ہو گئی ہے کہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں نہر یہ پوری کی پوری بھر گئی ہے، آنے کا کوئی راستہ نہیں بنا، میں صبح سے آپ کے پیسہ دینے کے لیے کھڑا ہوں تو نہیں ہوں، اب میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کر کے میں اس لکڑی کے اندر یہ کاغذ لکھا ہوا اور پیسہ اس کے اندر ڈال رہا ہوں، تو چنانچہ اس کے اندر ڈال دیا، نقبہ، اس کے اندر نقب یعنی سوراخ کیا، اور سوراخ کرنے کے بعد میں اس میں پیسہ بھی باندھ دیا، وہ کاغذ بھی باندھ دیا تھیلی کے اندر، اور اس کے بعد کپڑا باندھ کر کے اس لکڑی کو سمندر کے اندر، وہ نہر کے اندر ڈال دیا، کہا یا اللہ تعالیٰ تیری ذات کو ضامن بناتا ہوں، کفیل بناتا ہوں، شہید اور گواہ بناتا ہوں، تیری ذات کو بھروسہ کر کے اس پانی کے اندر لکڑی کو چھوڑ رہا ہوں، میرے فلاں بھائی کو پہنچ جانا چاہیے وہ،
میرے بھائی کے پاس میں چلا جانا چاہیے، میرا جو میں نے آج سے قرض لیا تھا 1 مہینہ پہلے، اس کے پاس میں چلی جانا چاہیے۔ اب سمندر ہے، نہر، پانی ہے، اب پانی کے جل کبھی ادھر کہیں بھی جا سکتے ہیں، کوئی دوسرا بھی اٹھا سکتا ہے، ادھر بھی جا سکتے ادھر بھی جا سکتے ہیں، لیکن جائے کیسے؟ وہ اللہ کی کفالت کے اندر ہے۔ جائے کیسے ادھر ادھر؟ اس کی تو حفاظت فرشتے فرما رہے، اللہ فرما رہا ہے۔ اور ان اللہ یحب المتوکلین، اور اللہ تبارک و تعالی توکل کرنے والوں کو اپنا دوست اور پیارا بناتا ہے۔ تو دوست جب رب تبارک و تعالی رکھتا ہے تو وہ دوست اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے، اس کی حفاظت۔ اب ادھر یہ ڈال دی بیچارے شام کو، ملا نہیں، کوئی ذریعہ ملا نہیں تو اس کی پانی کے اندر ڈال دی۔ اب وہ ادھر بیچارہ انتظار کرتا رہا صبح سے، میرا بھائی آئے گا۔ اب شام کو جب سورج ڈوبنے والا تھا تو وہ بھی نہیں آیا، تو وہ بھی بیچارہ دل برداشتہ ہو گیا کہ میرا بھائی تو آئے نہیں، چلو میں چلتا ہوں، بارش وغیرہ زیادہ آ گئی۔ لیکن جب وہ چلنے لگا تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اندر ڈال دے، چلنے لگا تو اس کو ایک لکڑی دکھائی، چلو اور تو کچھ نہیں ہے، اس کے اندر ایک لکڑی آ رہی، چلو لکڑی کو لے لے، وہاں جا کے سکھا کے اس کو کاٹوں گا، کم سے کم 2 روٹی تو بن جائے گی، اس کی کاٹ کر کے میں چولہا کے نیچے لگاؤں گا تو اس کی 2 روٹی تو بن جائے گی۔ چنانچہ اس نے بس ہاتھ کے اندر ایک لکڑی سمجھ کر کے اس کو اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد میں چلا۔ محترمہ بیوی گھر کے اندر تھی، کہا مل گیا آپ کے دوست، پیسہ ملا دوست؟ بولے نہیں دوست تو نہیں ملا، صبح ہو گئی، شام تک میں انتظار کرتا رہا، شاید کہ بارش آنے کی بنا پر وہ نہیں آئے گا۔ تو عورت نے کہا کہ نہیں، وہ آپ سے وعدہ کر کے گیا تو خلاف کر لیا، یہ ہے ویسے، 4 باتیں بیچارے کو سنانا شروع کر دی۔ کہا پھر کیا لے کر گیا؟ بولے اور تو کچھ نہیں ملا، میں انتظار کرتا رہا، اب تو چونکہ رات ہونے والی ہے اس لیے میں آ گیا ہوں، چونکہ راستہ بھی نہیں تھا آنے کا، کوئی ٹیمر وغیرہ بھی نہیں ہے۔ تو بولیے کیا؟ بولی ایک لکڑی تھی لے کر کے آئے، اس کا تم 2 ٹکڑا کرو، اور کرنے کے بعد میں اس کے کھانا بنانا اپنے۔ اب گھر کے اندر جب اس کے 2 ٹکڑا کیے، اللہ کی ذات دیکھیے کس طریقے سے محافظ اور نگہبان ہے، رب تبارک و تعالیٰ کیسی حفاظت فرماتا ہے۔ ہم اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے رات میں اپنے گھروں کے اندر سوئیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اپنی جانوں کو سپرد کر کے سوئے، ہو سکتا ہے کہ رات میں آسمان سے کوئی بلا آنے والی ہو اور رب تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ ہم جب گھر سے نکلے سفر کے اوپر جائے تو اللہ کا نام لے کر کے جائے، رب کی ذات کے اوپر اعتماد کر کے جائے، بھروسہ کرتے ہوئے جائے۔ ہو سکتا ہے کہ بڑا کوئی حادثہ آنے والا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور فرماتا ہی یہ ہماری اور آپ کی اوقات ہے، ہم صحیح سالم جاتے واپس آ جاتے، نہ جانے رب تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے کتنے فرشتے مقرر کر کے رکھے، وہ نگہبان ہوئے حفاظت کرتے رہتے۔ ورنہ ایک انسان کی طاقت تھوڑی کہ صحیح سے گاڑی میں جاتا ہے، صحیح سے آ جاتا ہے، ہزاروں گاڑیاں چلتی ہے، کہیں کہاں کیسے جا رہا ہے، کہیں کدھر موڑ ہے، کہیں پہ کیا ہے، کہیں جانور آ گیا وغیرہ وغیرہ، بہت سارے معاملات ہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ہماری اور آپ کی حفاظت فرماتے ہیں، وہ نیک فرشتے ہماری اور آپ کی حفاظت فرماتے رہتے۔ چنانچہ ہم جہاں پر جاتے ہیں صحیح سالم نکل جاتے ہیں اور گھر میں لوٹ کر کے واپس آ جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہمارے اور آپ کے اوپر ہوتا ہے۔ جب اس نے 2 لکڑی کے 2 ٹکڑے کیے تو ٹکڑے کرنے کے بعد اس میں ایک تھیلی نکلی، تو اس کی بیوی نے کہا کہ شوہر محترم یہ تھیلی اس کے اندر کہیں کی، یہ تھیلی اس کے اندر کہیں کی آئی؟ کہا دیکھو تھیلی کیسے آ گئی؟ جب تھیلی کو کھولا گیا تو اس وہ لپٹا ہوا تھا، اس کے اندر وہ کاغذ لپٹا ہوا تھا، اس میں پیسے لپٹے ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ۔ کھول کر کے دیکھا تو السلام علیکم والے مسکرا رہے ہیں، ایسی بات ہے، میں آ نہ سکا، یہ کرنا ہو سکا۔ کہا بیوی دیکھو اللہ والے اس طریقے سے ہوتے ہیں، میں نے کہا تھا نا مجھ سے وعدہ کیا، وعدہ پورا کرے گا وہ، مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ اس طریقے سے کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ دیکھو وعدہ کیا تھا، وہ بیچارہ نہ آ سکا تو اس لکڑی کے اندر میری رقم کو ڈالا اور لکھ کر کے یہ ایک پوری تحریر اس کے اندر ڈالا ہے۔ تو بیوی نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور بھائی نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو کیا پتا چلا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتماد کامل اور بھروسہ کیا کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کی اس طریقے سے حفاظت فرماتا ہے۔ ورنہ وہ تو پانی تھا، کوئی دوسرا بھی لے جا سکتا تھا، لکڑی تھی ادھر ادھر بہ کر کے آگے پیچھے چلی جا سکتی تھی، وہ اس پار سے اس پار کھڑا، پانی ادھر سے ایسے جا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا منہ جدھر کرنا چاہے اس کا منہ ادھر ہی ہوتا ہے، اس کا منہ ادھر ہی ہوتا ہے، کسی اور کی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اور کدھر چلی جائے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، اس حدیث پاک اور قرآنی آیت سے ایک تو ہم اور آپ کو پتا چلا کہ انسان کو وعدہ خلافی کبھی نہیں کرنا چاہیے، کبھی جس سے بھی وعدہ کرے اس وعدے کے مطابق اپنا پورا کا پورا کام انجام دینا چاہیے۔ اسی کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 6 پارہ سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدے کو پورا کرو، اپنے وعدے کو پورا کرو۔ ایک تو یہ پتا چلا،
اور دوسرا ہم اور آپ کو اس حدیث پاک سے قرآنی آیت سے کیا پتہ چلا کہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتماد کامل اور بھروسہ رکھ کر کے کوئی عمل اور کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا دوست اور پیارا بنا لیتا ہے، اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اس لیے چاہے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو، چاہے چھوٹا عمل ہو چاہے بڑا عمل ہو، تمام تر اعمال کے اندر ہم اور آپ کو اللہ کی ذات کے اوپر ایمان کامل رکھنا چاہیے، یقین کامل اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر رکھنا چاہیے، اور کہنا چاہیے کہ ہم نے اپنی آل کو، اپنی اولاد کو، اپنے مال کو، اپنی عزت کو، اپنی آبرو کو، سب کو اللہ کے حوالے کیا۔ رب تبارک و تعالیٰ ہی ہماری اس کے اوپر حفاظت فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حفاظت فرمائے گا۔ تھوڑا سا ہم اپنے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں حفاظت سپرد کر کے دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر اعتماد کامل کر کے دیکھیں، پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے ہمارے اوپر نصر و الطاف کی بارش عطا فرماتا ہے، اور انوار و تجلیات کی بارش ہمارے اور آپ کے اوپر نازل ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، میں نے کیا کہا کہ اسلام نے ہم کو بہت کچھ سیکھ سکھائی، اسلام نے ہم کو ہر قدم کے اوپر کامیابی عطا فرمائی ہے، اور اسلام کے اوپر عمل کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اپنے دل کے اندر حلاوت اور مٹھاس کو حاصل کر لیا کرتا ہے، چاشنی کو حاصل کر لیا کرتا ہے، اور انسان جو ہوتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کمال کو تلاش کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندہ مومن کے قدم قدم پہ کامیابی اور برکتیں اور وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے اور ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ انسان اگر ان دونوں چیزوں سے محبت کر لے گا، اس کے ہر آنے والی چیز جو ہوگی رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے شیریں اور میٹھی اس کو نظر آئے گی۔ اسی کو حلاوت ایمان کہا جاتا ہے، چاشنی ایمان کہا جاتا ہے، ایمان کی حلاوت کہا جاتا ہے، ایمان کی چاشنی کہا جاتا ہے۔ اور ان چیزوں کے اوپر جو انسان عمل کا پیرا ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کمال کی بارش سے اس بندہ مومن کے اوپر نازل ہوتی رہتی ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے نیک فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے مولا اپنے حبیب کے صدقے میں ہم اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔